ارماں کو نمن کہ جاں بر فاطمہ قرباں کا نم کو نمن ز فیض حب آلش بشنوے دیں کہ دل را تازہ چوں بستاں کو نمن اگر باشی محب ہر صحابی ازاں پس در نکو کاراں حسابی نئے تو از مقام صحبت آگا بگویم این تمہیں داری خرابی تم اپنے کو سپرد حق بصد کے دل اگر کر دو تم اپنے کو سپرد حق بصد کے دل اگر کر دو تو ہو جائے مسخر جس کسی پر تم نظر کر دو بڑو نام خدا لے کر بڑو نام خدا لے کر تو یکساں بحر و بر کر دو صحابہ کی طرح عالم کو پھر زیر و زبر کر دو مسلمانوں اٹھو بحر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ کہیں اے مسلموں یہ اختلافوں کا زمانہ ہے کہیں اے مسلموں یہ اختلافوں کا زمانہ ہے خبر بھی ہے تمہارے در پہ ایذا زمانہ ہے ذرا دیکھو تو تم کیا وقت ہے کیسا زمانہ ہے ذرا دیکھو تو تم کیا وقت ہے کیسا زمانہ ہے تمہاری خانہ جنگی پر اجی ہنستا زمانہ ہے مسلمانوں اٹھو بحر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم برادران اسلام اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے گزشتہ جمعہ دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اور یہی آیت کریمہ جس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا آیت کریمہ پر تو آپ بات پچھلے جمعوں میں سن چکے آج انہی دو احادیث مبارکہ پر کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے بطور تمہید کے ایک بات سمجھ لیں اور جیسے مثل مشہور ہے کہ بس جمعے کا بیان ایک کان سے ڈالیں گے دوسرے سے نکالیں گے یہ روش اب ترک کر دی جائے اور بطور سبق کے اور قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کی نیت سے یہاں آیا جائے یہ آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں صرف جمعے کی تقریر یا پیشہ ورانہ واعظ اور خطابت کرنا مقصد نہیں ہے انسان کے خلاف
سازشوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کی اپنی تاریخ پرانی ہے۔ اور اس کی ابتدا حضرت انسان کے جنس سے ہٹ کر ایک دوسری جنس تھی جس نے سازش کی بنیاد رکھی، اور وہ تاریخ کی کتابوں سے کوئی حوالہ نہیں دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آخری لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید کی تاریخ بیان کروں گا کہ آپ دیکھیں، سب کو پتہ ہے، بطور تذکیر کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام، ہماری اماں حوا علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں تھے۔ وہ ہمارا مادری اور پدری وطن ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ہمارا وطن یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا وطن تو جنت ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ تو جسے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، وطن کو جانے کی کوشش کرتا ہے، وطن کو آباد رکھتا ہے، وطن کے خلاف چلنے والوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا سب سے پہلا دشمن شیطان، اس نے سازش چلی اور قسمیں کھا کر ہمارے باپ اور ماں سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھنا، دشمن چور جب چوری کرنے آئے تو کبھی اعلان نہیں کیا کرتا میں چور ہوں اور چوری کرنے آیا ہوں۔ دشمن اعلان کر کے نہیں آتا۔ اس نے بھی اس اللہ کے نام کے واسطے اور قسمیں کھائیں دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر ہمارے والدین کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سازش کی وجہ سے اسے رجیم ملعون قرار دے دیا کہ اللہ کے حکم سے اس نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے دشمنی دل میں پال لی، کہا تمہیں بھی اس جنت میں نہیں چھوڑوں گا، نکالوں گا اور پھر آنے بھی نہیں دوں گا۔ قرآن پڑھیں، یہ سارے واقعات مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے اللہ نے بیان کیے۔ اس نے قسمیں کھا کے کہا میں انہیں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں، یہ قرآنی تاریخ ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی تاریخ ہے جس میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب پہلے تو جن سے مخالف تھا، شیطان اور جن سے، آگ سے بنایا اللہ نے، ہم اور جن سے، لیکن اس نے محنت کر کے ہماری جنس میں سے اپنے پیروکار پیدا کر لیے، پھر اس کے ساتھی بن کر انبیاء کے مقابلے میں آتے رہے، قرآن پڑھتے رہیں۔ میں اگر ادھر جاؤں تو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دشمن کی چالیں اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی۔ دشمن نے اپنے لوگ ظاہراً کلمہ پڑھا کے منافقوں کی شکل میں حضور کی نماز کی صف میں پیچھے کھڑے کر دیے، ساتھی بنا دیے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلح ہیں، ہمیں تو فساد ختم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک دو رکوع پڑھ لو تمہیں یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی۔ ہم تو اصلاح والے لوگ ہیں، ہم تو فساد والے نہیں۔
اور اپنے یاروں سے جب ملتے تو ہم تو تمہارے ساتھی ہیں بھائی، وہاں تو ہم ویسے جاتے ہیں۔ یہ سازشیں اور اندر کا کفر چلتا رہا، یہ نہیں کہ آج ختم ہو گیا، آج بھی چل رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کافر ایسا کرتا تھا، پھر آخری امت کے لیے کافروں نے ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے۔ پہلے کافر اپنی بچیوں کو ننگا کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرتے تھے تاکہ ان کی نگاہیں گندی ہو جائیں، آسمانی مدد ان سے ہٹ جائے۔ ان کے پادریوں نے انہیں یہ سکھایا تھا۔ تو اب آج کے دور کا کافر اس وقت کے کافر سے زیادہ چالاک ہے۔ آج کے کافر نے مسلمانوں کے اندر ایسی بچیاں پیدا کر دیں کہ جو ننگی ہو رہی ہیں۔ پیٹ پیٹ ہم مر گئے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہم کے تھک گئے، پھر کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں تو پھر سب کو پھر مگر مچھ کے آنسو بہانے کے لیے سارے آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں اللہ نے مرد اور عورت کے لیے جو قیود لگائی ہیں، مرد اور عورت کے لیے جو ضابطہ اخلاق متعین کیا ہے، کیوں نہیں مانتے اسے؟ نہیں مانو گے، کافروں کی بتائی ہوئی ترتیب پہ چلو گے تو انجام ایسا ہی ہوگا۔ رات میں ایک سفر سے آ رہا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہیں لاہور میں کہاں کوئی عورت ہے، اس گاڑی پتہ نہیں خراب ہوئی، تحقیق تو ہے نہیں۔ بہرحال وہ کچھ بات کرنے لگے، میں نے کہا فضول ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، جب تک آپ کو کسی واقعے کی پوری تفصیل معلوم نہ ہو، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فیس بک آتے آ گئی شروع ہو جاتے ہیں اس پر۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نہ آج تک کسی کو رائے دی ہے، نہ ہم دیتے ہیں۔ کہاں پر؟ فیس بکوں پر۔ ہم تو اللہ بچائے ہیں ہی دور ہیں، نہ واٹس ایپ پر، کسی پر نہیں۔ جس کو بہت شوق ہے ہمارے سامنے آ کے بیٹھے بات کرے۔ وہ اس حیثیت کا ہے بھی یا نہیں کہ اس سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پتہ نہیں وہ ہے کون ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اندر سے یہودیوں کا اعلیٰ ہے یا خود یہودی ہے، عیسائی ہے۔ مسلمانوں میں انتشار کے لیے ایسی خبریں آ جاتی ہیں، وہ کوئی خبر بنا کر پوسٹ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو مشہور ہم خود کرتے ہیں، اولے جی اتنی لعنت بھیجو، اتنی لعنت بھیجو۔ نہ لعنت بھیجو یار، جو لعنتی ہیں ان پر اللہ لعنت بھیجے گا۔ میری تیری لعنت کا محتاج اللہ نہیں کہ ہم کہیں گے تو لعنت آئے گی۔ آسان ہے جنت دوزخ، آسان ہو گئی، فیس بکوں پہ بکتی ہے۔ اللہ کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دو، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں سب کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ واقعہ کراچی میں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ہی نہیں، یہاں میں بیٹھا اس پر رائے زنی کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنے دل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے من میں کیا کچھ ہے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے اپنے خلاف تو کوئی رائے کبھی قائم نہ کی۔ کل ساتھیوں کو ہلکے میں بتا رہا تھا، رات سونے سے پہلے ایک محاسبہ ضرور کیا کرو، جتنا علم میرے پاس ہے رات سونے سے پہلے اس علم کا محاسبہ کرو، اس کی روشنی میں دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کتنے کاموں سے روکا ہے، میں نے ان میں سے کتنے کام آج کے دن میں کیے ہیں اور اللہ کے منع کیے ہوئے کتنے کاموں سے رکا ہوں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ ہم کسی اور کام میں لگ گئے ہیں، دشمن نے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فضولیات میں لگ گئے، قرآن ہاتھوں سے گئے، احادیث رسول گئی، نیکی کی باتیں گئیں، رات دن سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی پہ جنت تقسیم ہو رہی ہے، اسی پہ کشمیر فتح ہو رہا ہے، اسی پہ یہودیوں کو پتہ نہیں ہم کہاں سے نکال کے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کام نہ کرو، دشمن کی چالوں کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ تو دشمن ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں۔ سبق شروع۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ کہو الحمدللہ۔
میرے بارے میں فیصلہ میرا رب لوگوں کے ذہن اور نیت پر نہیں کرے گا، میرے اعمال، کردار اور نیتوں پر ہوگا۔ آپ جو مرضی، آپ مجھے اچھا کہیں، اللہ کے ہاں میں برا ہوں، آپ کی نیتوں پر فیصلہ نہیں ہے، میری نیت پر فیصلہ ہوگا۔ آپ مجھے برا کہتے رہیں، میں اللہ کے ہاں اچھا ہوں کہتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب انسان ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس جگہ کو پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ نہ کسی کی تعریف سے ہم چوڑے ہوں گے، نہ کسی کی مذمت سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ اب دنیا تعریف کرے یہ بھی برابر، دنیا بے عزت کرے یہ بھی برابر۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت والجماعت کون ہے؟ سنت طریقہ نبی کا، جماعت صحابہ کرام کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ، ایک عرصے سے، پچھلے چند جمعوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کو جدا کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت یہ سب کیا ہے؟ ایک ہے۔ صحابی کی جو تعریف کسی صحابی پہ صادق آتی ہے، تو اہل بیت کے افراد پر وہ تعریف صادق نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ تو وہ صحابی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ صحابی بھی ہوئے ایک مقام، وہ گھر والے بھی ہوئے، حضور کے ساتھ نسب کا تعلق بھی ہوا۔ سارے نسب اور حسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا حسب نسب باقی رہے گا۔ گپیں تو نہیں ہیں؟ ہم نے، مجھ سے کہتے رہے جی سادات کی شان، اہل بیت کی شان، ادھر ادھر جلسوں میں بھی جاؤں نا کہتے ہیں، میں نہیں بیان کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، ایک عرصے سے سن رہے ہیں، کیوں نہیں کرتا؟ وہ ساتھی کہتے ہو جی کی نہ کر دیو، میں جنیا میں بھی سید ہاں، اللہ دا فضل ہے، مڑا اپنا کمال کوئی نہیں، یہ میرے رب کا کرم، اس نے سید گھرانے سے پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو پھر میں اگر کہوں گا تو لوگ آپ سے ناپا جو کہ کر دو جی، مڑی قدر کرو تو مڑی عزت کرو۔ اس لیے میں وہ ہمارے یہ نہ کرنے سے کچھ خارجی ذہن کے لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے اہل بیت کی شان کو گھٹانے کی مذموم کوشش شروع کر دی۔ تو اہل بیت کو دوہری نسبت حاصل ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور یہ فضل اور فضیلت بعض علماء نے کہا اہل بیت کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ ان پر جب تک درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ادھر تم نماز میں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باہر نکل کے کہتے ہو کوئی آل شال نہیں۔ مجھے بتا تیری مسجد والی بات پہ یقین کروں یا باہر والی بات پہ یقین کروں؟ اگر تیری مسجد والی بات سچی ہے تو تیری باہر والی بات پھر جھوٹی ہے، اگر تیری باہر کی سچی ہے تو مسجد میں جھوٹی ہے، تو جھوٹے شخص کا کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ تو ایسی لعنت ہے، اس پہ بھی ایک بات عرض کر دوں، جھوٹ ایسی لعنت ہے، ہمارے بچپن سے ہمارے دل میں والد صاحب نے یہ بات بٹھائی تھی، آج بھی نقش کل حجر ہو گئی۔ وہ کہتے تھے، ہمیں سمجھاتے ہوئے کہتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، صاحب نسبت لوگ تھے نا۔ آج کل تو بھاجی 2-4 کتابیں پڑھیاں، ان کا قبر سے اللہ والوں سے کوئی تعلق تو ہے نہیں ہے، صاحب نسبت تو ہوتے نہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ ہمارے بڑوں نے سبق یہ پڑھایا تھا، حضرت شیخ کے ملفوظات میں سے ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اکابر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اکابر کا دامن، وہ ہم سے زیادہ قرآن حدیث جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔
وہ فرمایا کرتے بیٹو یاد رکھنا، زنا کوئی کرے تو اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ ہم کہتے جی۔ چوری کرے تو اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ جی۔ کوئی کسی پہ تہمت لگائے، بہتان باندھے، اس کی سزا اللہ نے زنا وغیرہ کا تو اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ جی کی۔ کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ جی کی۔ یہ سزائیں ساری مقرر کی ہیں۔ جھوٹ کی کوئی سزا قرآن حدیث میں ہے کہ جھوٹے دی جیب کب چھوڑو؟ ہے کہیں نہیں۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، پھر بتاتے، تربیت کا انداز تھا نا، پھر بتا جھوٹ ایسا بڑا جرم ہے، یہ زنا سے بڑا جرم ہے، یہ چوری سے بڑا جرم ہے، یہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے بڑا جرم ہے، اور آج ہماری زندگی کی بنیادی جھوٹوں پہ کھڑی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں کوئی ایسا صاحب اقتدار ہے ہی نہیں جو جھوٹ کی سزا دے سکے۔ جھوٹ کی سزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ جھوٹ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسی کیا آتے ہیں جھوٹ نہ کراں تو پوکھے مراں، کاروبار نہیں چلتا، فلانا نہیں چلتا، فلانا نہیں چلتا، مر نہ پوکھا، بھوک سے مر جاؤ۔ اللہ کے سامنے مرنا نہیں ہے بھی ہے نا، جھوٹ بولے تو زندہ رہیں گے؟ بولو نا، دلیلیں ایسے دیتے ہیں او جی پوکھے مر بھوک پوکھا نا، کس نے کہا ہے زندہ رہے؟ مر جا بھوک سے۔ کیا جھوٹ بولیں گے تو ہم زندہ رہیں گے؟ غیبت کریں گے تو ہم زندہ رہیں گے؟ بولنا۔ زنا کریں گے ہم زندہ رہیں گے، گانے سنیں گے ہم زندہ رہیں گے، جتنی بدماشیاں یہ ساری کریں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو ویسے بھی آئے گی، جب آئے گی تو اللہ کے سامنے سرخ رو ہو کے کیوں نہ جائے کہ یا اللہ جھوٹ کرتے تو سب کچھ مل سکتا تھا، عزتیں بھی ملتی، شہرتیں بھی ملتے، لوگ واہ واہ بھی کرتے، لوگ ہاتھ بھی چومتے۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، موت کو گلے لگایا ہے۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، فقر فاقے کو برداشت کیا ہے۔ تیرے دربار میں آ گئے، تو دلوں کے حال سے واقف۔ مر جا پوکھا، کس نے روکا ہے؟ تو اس لیے اب آؤ دوہری نسبت اہل بیت کو، صحابیت والی بھی اور حضور کے ساتھ قرابت والی بھی، تو دورے اکرام اور جی عزت کے مستحق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں نہیں کہتا عزت و اکرام کے مستحق ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں۔ پڑھ لے احادیث کی کتابوں میں، دیکھ تجھے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول نہ ملے تو میں مجرم ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا، ارقبو، نہ ملے میرے پاس آؤ میں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ یہ دونوں جدا جدا نہیں، صحابہ اور آل بیت جدا نہیں، ان کو جدا کرنے کی کوشش کرنے والے نہ اسلام کے خدمتگار ہیں، نہ یہ اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ ریاست پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بزرگوں نے قربانیاں دے کے یہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، تو بغیرت ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے باپ دادا سے ملی ہوئی وراثت کو سنبھال نہ سکے۔ یہ بطور وراثت کے بڑوں نے ہم کو یہ ملک دیا ہے، یہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے، یہ صرف صدر صاحب کا نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کا نہیں ہے، یہ ایم پی او کا نہیں ہے، یہ صرف فوج کا نہیں ہے، پولیس کا نہیں ہے، یہ صرف پروفیسروں کا نہیں ہے، یہ صرف تاجروں کا نہیں ہے، یہ صرف سارا ملک ہم سب کا ہے۔ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس پر، یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے مسجد سارے مسلمانوں کی مشترکہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ کچھ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جیسے مسجد تمام مسلمانوں کی مشترکہ ہوتی ہے، کسی فرد واحد کی اس میں ملکیت نہیں چلتی، اسی طرح یہ ملک بھی تمام باشندگان
پاکستان کی مشترکہ وراثت ہے، کسی ایک شخص کا فرد کا کام نہیں، اور ایک کی ملکیت نہیں ہے، اور اسے جتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ ملک مڑے تو میں ہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ اپنے اپنے حصے کا کام ہم سب کریں گے، اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو فساد نہیں ہوگا، اپنے حصے کا کام چھوڑ دیں گے تو فساد ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھو، پولیس کا اپنا ایک کام ہے نا، تو فوج دے کما میں انگلیاں مارے، خیر ہو گئی سی نہیں ہوتی نا، فساد آئے گا۔ اور آسان کرو، یہ اکھی آگے کیوں دے باپڑ جس کو سیاحت، یہ ہے نا، آنکھ کے آگے بال ہے نا، ان کا کام کیا ہے؟ یرا اے باہرو گرد و غبار آئے، آندھی طوفان آئے تو کوئی چیز ایسی موزی آنکھ میں جانے سے روکے، اس کا کام یہ ہے۔ کوئی چیز اندر، لیکن یہ خود بال ہی اگر اندر جائے تو آنکھ کو نقصان دیتا ہے نہیں دیتا، حالانکہ اس کا محافظ تھا، لیکن یہی بال اندر چلا جائے تو آنکھ اڑکتی ہے نہیں اڑکتی، سرخ ہو جاتی ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اے آنکھ کے اس باپڑ کا کام یہ ہے کہ تو اس آنکھ کی حفاظت کر، تو اکھی در جلسی تو آنکھ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ مرے ملک میں فساد اس لیے، جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کردہ نہیں، اور ساری دنیا دے کام اس اپنے سے ملائے دے۔ اپنے اپنے کام سے ہم کام رکھیں، کوئی فساد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حالات خراب نہیں۔ ہم نے دوسروں کے کاموں میں انگلیاں شروع کر دی، اس لیے استے ملک دا ہر آدمی فیس بک کا، تو میں تو اس لیے پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دیکھو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسرے کے لیے بھی، نہ اج تک کسا کو کمنٹ کیتا، نہ لائک کیتا، نہ غیر لائک کیتا، ہاں جی، نہ کسا نہ نفرت کیتی، نہ کسا نہ محبت کیتی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی آ گیا نہ سینڈ کیتا، نہ بھیجیا، نہ منگا لیا، کچھ بھی نہیں کرتے ہم۔ تو ہمارے بارے میں فیس بک والے حضرات کیا حکم لگائیں گے؟ جنتیاں کہ دوزخیاں؟ ذرا ہمیں بتا دو نا، ہم تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ دنیا کو پیٹ پیٹ مر گیا، وہ پتہ نہیں ایسے عذاب آ گئے، جان بچاتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتی، فوٹو بھی کٹ دیں، ویڈیو بھی بنا دیں، ڈھک ڈھک مر گیا۔ تو انشاءاللہ میں نے چونکہ روکا ہوا ہے، جو بنائے گا تو عند اللہ اسے پکڑ ہوگی، اور اللہ کو جواب میری ویڈیو کی وہ دے گا۔ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اس گناہ کا جواب وہ دے گا، اسے دینا پڑے گا جس نے یہ کام کیا ہے، میں نے روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ شہرت چاہیے، نہ شہرت ہم مانگتے ہیں، نہ کبھی دعا کی ہے اس کے لیے، نہ کبھی ہم نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی، تو تم سے کیا مانگیں گے شہرت ہم؟ جتنا آدمی گمنام ہو اتنا ہی آرام میں ہوتا ہے، جتنا اجنبی ہوگا کوئی پہچانتا ہی نہیں، بے عزتی اتنی کاٹو سی، جتنا مشہور ہوگا اتنا بے عزت ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے نا، اس نے تو اللہ کو معاف نہیں کرتی دنیا، نبیوں کو معاف نہیں کیا، اور کون ہے باغ کی مولی جسے یہ معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث کے اندر ہمیں بڑا زبردست سبق دیا ہے۔ پونے پر میں نے کہا تھا نماز پڑھیں گے، 5 منٹ ہوتے ہو گئے تو خفت نہ ہو، ہاں جی، اب اور بات نہیں کرتا، اسی پہ بات۔ 2 احادیث سنو، سبق ہے یہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور کس حال میں فرماتے ہیں، وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے دروازے کو یوں پکڑا ہوا ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے الا ان مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال تم میں مثل سفینۃ نوح، کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا، جو اس میں سوار ہو گیا نجا، اس نے نجات پا لی، وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا، اور جو ان سے پیچھے رہا ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک حدیث اور دوسری کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فرماتے تھے سألت ربی
میں نے اپنے رب سے سوال کیا عن اختلاف اصحابی من بعدی، اپنے صحابہ کے فروعی اختلافات کے بارے میں میرے بعد۔ اصولوں میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، فروعی اختلاف ہوتے ہیں، وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ تم گھر بنا رہے ہو تو اتنے اختلاف نہیں ہوتا، پتر آتے دروازہ اس جہی ہونا چاہیے، پہ آتے نہ اس جہی ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے نہ کھڑکی اتنی دو ہونی چاہیے، وہ تو کہتا ہے نہیں جی 4 ہونی چاہیے۔ اختلاف، اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں۔ یہ اختلاف تو ہوتے ہیں، اسے اسلام اور کفر کی جنگ بنا دے آدمی۔ میرے بعد صحابہ میں یہ ہوں گے تو یہ ہیں، بعد میں ائمہ میں نہیں ہے۔ کوئی آتے ہاتھوں تے بنو، کوئی آتے تلے بنو، یہ جو اختلاف ہے نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، تو اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں میں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے میری طرف وحی کی اور فرمایا ان اصحابک عندی، تیرے صحابہ کی مثال میرے نزدیک بمنزلۃ النجوم فی السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بعضھا اقوی من بعض، بعض ستارے بعض سے روشنی میں، ہاں جی، اور حجم میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، لیکن وَلِكُلٍّ نور، نور ہر ایک میں ہوتا ہے، روشنی ہر ایک میں ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ، ان کے فروعی اختلاف کے باوجود ان صحابہ سے کسی نے تیری امت میں سے جو چیز لے لی، فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدَىٰ، میرے نزدیک وہ سارے ہدایت پر ہیں، وہ سارے ہدایت پر ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں وقال، حضور نے پھر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پالو گے۔ اب آؤ بڑوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو اہل بیت کی حدیث ہے نا، اس کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، نعم ما قال الامام، بہترین بات ہے جو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمائی فی تفسیری ہی، اس کی تفسیر میں، نحن معاشر اہل السنہ، ہم اہل سنت، ہم کون؟ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی عقیدہ، یہ ظاہر کرنے کی چیز۔ ہم اہل سنت ہیں، کسی کو اختلاف ہے لگ کرے ہم سے کرے، ہم اسے اختیار دیتے ہیں، اس کو مروڑ دینا، اس کو قتل نہیں کرتے، اسے مارتے نہیں، اس کے پاس دلائل ہیں، ہم سے اختلاف کرے، اسے حق ہے، لیکن گالی دے وے یہ اجازت نہیں ہے، گالی کی اجازت نہیں، گولی کی اجازت بھی نہیں۔ میں اپنا عقیدہ کسی پر زور سے مڑ نہیں سکتا، تو کوئی اور بھی اپنا عقیدہ زور سے میرے اوپر لاگو نہیں کر سکتا۔ ہم صرف پہنچانے والے، ہم پہنچائیں گے۔ بھائی ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ یوں ہے، تو کوئی مقابلے والا وہ نہیں مانتا تو قرآن و سنت کے دلائل سے اسے رد کر دے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ دلائل ہیں قرآن و سنت کی، ٹھیک ہے۔ جیسے اصول ہوتا ہے، ہم قرآن و سنت بیان کریں، اگلا ہے تھوڑی مئو دی تو تھوڑی پہنوں دی، یہ کوئی گل ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں نے شاید آپ کو ایک اشارہ بھی کیا تھا، لوگوں نے ہماری ذات کو بہت کچھ کہا ہے، حرامی سے آگے تو کچھ نہیں ہوتا، اتنے تک کہا گیا۔ وہ جرگہ ایک بیٹھا، اس میں بھی نوجوان بڑے تیش میں تھے، میں نے کہا یار تم کیا کہتے ہو، تم کل آئے ہو یار، تم کل کی پیداوار ہو، تمہیں تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جامع حسینیہ نام رکھا تھا تو ہم پہ سب سے پہلا لیبل لگا تھا شیعہ نخل۔ تمہارے کہنے پر اللہ ہمارے ساتھ فیصلہ کرے گا؟ شیعہ پرانے بڑوں سے پوچھو نا، یہی گل ہے یا نہیں؟ مشہور ہو گئے شیعہ، وہ تو گنبد ساوا بن گیا، وہ یہ تو بریلوی جنہیں کسا دلیلہ نہ لا کے آخنا، અહીં آ کے آختے، پھر آ کے ہم سے پوچھتے نا آپ نے حسینیہ نام کیوں رکھا ہے؟ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوتے تو ہم مجرم ہوتے تیرے۔ آسان سی بات ہے، حسین اساں دن یا کسوری دن نہ مندے حسین کو، کون ہے؟ نبی کے نواسے، جنت کے سردار ہیں، تو ہمارے ہیں یا کسی اور کے؟ تو ان کے نام سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
ہمیں تو کسی صحابی کا نام ہمارے سامنے لے لو، ہمارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا نہیں دیکھو گے، لیکن ہم نے بہت محسوس کیا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ بہت ساروں کے سامنے علی کا نام یا اس کے بیٹوں کا نام آ جائے تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے۔ کیوں؟ تم ہزار مرتبہ، ایک مرتبہ ہم گئے ہوئے تھے، والد صاحب بھی تھے گجرات میں، ہمارے شیخ زادے، رات ان کے پاس ٹھہرے تو کوئی باتوں باتوں میں چل گئی، تو ایک ڈرائیور اللہ خوش رکھے، امیر یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی بڑا وقت لگا ہوا ہے، تو ہماری وہاں باتیں لگ گئیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو وہ پھر بعد میں ہم جب آ رہے تھے تو ڈرائیور مجھے کہتا ہے، حضرت آپ باس مباحثہ ہو رہا تھا لیکن آپ کے چہروں کا رنگ نہیں بدلا ہے۔ میں نے کہا جو ہماری زبان پہ وہی ہمارے دل میں، رنگ ان کا بدلا جاتا ہے جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے، کرتے رہیں گے۔ جس کو اختلاف ہے دلائل کے زور پہ ہم سے اختلاف رکھے، گالی نہیں سنیں گے، گالیاں نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں گالیاں نہیں سکھائیں۔ گالی دینا یہ کہاں کی، جس کے پاس دلیل کوئی نہ ہو وہ گالی دیتا ہے۔ دلیل سے بات کرو، ہمارے سر آنکھوں پہ اختلاف کا حق ہے، اظہار رائے کا حق ہے، اظہار رائے۔ جی آج اسی کو بنیاد بنا کر مغرب کا یہ بدبودار نعرہ، اظہار رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، تو اظہار رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ تو اسی اور امریکے کو صدر کو 5000 گالیاں کڑا تو ہمارے خلاف کارروائی کریں گے نا۔ اپنے ملک کے صدر کو ہم کچھ کہہ دیں، جی اظہار رائے، جی مجھے حق حاصل ہے، ہیومن رائٹ میں سے میں اظہار حق کروں۔ اظہار حق کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ میں آپ کے دروازے پہ جا کے گالیاں نکالوں آپ کو تو اور کہوں جی اظہار حق کیا ہے میں نے، رائے کا اظہار کا مجھے حق حاصل ہے، تو آپ کتنا برداشت کریں گے؟ شاہ صاحب نہ کرو جی، منت کر دیں جی، نہ کرو جی، جدو نو سی تے پھر باں کرنچ سو ہوتا نا، کھلو تھوڑی منت کر دیں تو اگو پھر اور ہی کام کر دیں۔ اظہار حق کے، اظہار رائے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ضوابط اور اصول ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں آ رہی ہے کہ کو ہر اجازت دے دی جائے، یہ تو پھر حق چوراں دا حق ہی مار دو اگر وہ چوری کرتا ہے نا، اس حق نہیں نا۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کا حق ہے۔ باہروں کوئی کڑی جلدی ہوئے، اب شور کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے پکڑ کر اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس نے جی یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ بندوں کے حقوق میں سے، جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ہم تو کہہ کے تھک گئے، ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں، نہ سمجھتا ہے، فتوے لگا دیتے۔ بات کو پہلے سنو سمجھو پھر فتویٰ لگاؤ۔ اللہ اکبر، زمانے سے ہم پیٹ رہے ہیں۔ اظہار رائے کے کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اس طرح کھلی چھوٹ دو گے تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ بار کا ساتھی بہترین قسم کی گڑی 25-30 لاکھ کی کھڑی ہو، میں جا کے اس کو پتھر مار دوں، کوئی مجھ کو پکڑے آ کے پولیس، وہ آدمی مالک پکڑ لے تو میں آگے جی میں بندہ ہوں، مجھ کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کیڑا اجازت دیں دے وہ ہے کوئی جو مجھے اس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ جی آپ بیٹھے ہوئے میں پستول نکالوں، جس کو چاہوں گولیاں مار دوں، مجھے اجازت ہے اس بات کی؟ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بیانیے پہ، اپنے قول پہ کھڑے رہو نا۔ اس لیے کافر چونکہ اس کو اللہ نے جانور کہا، اس کی باتیں بھی جانوروں کی طرح ادھوری ہوتی ہیں، ناتمام ہوتی ہیں، اس کا سر پیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ان کے سر پہ آتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ علماء ہمیں جو بتا رہے تھے پاگل نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کو دیکھ کے بتا رہے تھے۔ تو آؤ، بہرحال امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے خیال میں ادھر ہی بس کو 2 حدیثیں میں نے سنا دی، ترجمہ کر دیا، ان پر تفصیل انشاءاللہ جی آئندہ جمعہ زندگی نے وفا کی ایک سفر بھی درپیش ہے، اور اگر نہ ہوا تو اس کے اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان